أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیو دوستو، ہم بحیثیت انسان ناشکرے بھی ہیں، لالچی بھی ہیں، کہیں نہ کہیں ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف کیٹیگریز میں، گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کی حالت زار پر غور کیا جائے تو بہت بری طرح سے مسلمان پٹ رہا ہے۔ ہم دوسروں کو الزام نہیں دے سکتے۔ یہ الزام اس وقت دیا جا سکتا ہے کہ جب ہم نے کچھ کیا ہو تو مقابلے میں انہوں نے ہم سے کچھ زیادہ کیا ہو تو ہم کہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور نہ کر رہے ہیں، اور نہ ہی مستقبل قریب کے اندر کوئی ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے نا، تو اللہ انسان کی فطرت سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندے کا سافٹ ویئر کیسا ہے اور اس کو کس طریقے سے اپڈیٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ ان انسانوں کو قابو میں لانا ہے اور ان کی کوئی صحیح راہ متعین کرنی ہے، اور نبیوں کو بھی مختلف صحائف عطا فرمائے، کوئی مسودہ دیا، کوئی کتاب عطا کی کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اس کتاب کے ذریعے سے میرے بندوں کو کسی رستے پر چلانا ہے، ورنہ یہ بھٹک جائیں گے، الجھ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کرنا کیا ہے۔ اب یہ سلسلہ مختلف انبیاء کے توسط سے چلتا رہا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ آ کر نبوت کا تو ختم ہو گیا۔ اب انسان تو قیامت تک رہنے ہیں، پھر اب ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی، ان کی بھلائی کس طریقے سے ممکن ہے؟ کیسے انسانوں کو بتلایا جائے گا کہ بھائی درست طریقہ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہ ہے، تمہارا عروج ان چیزوں میں ہے، تمہارا زوال ان باتوں میں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں اللہ کے قرآن سے ملنی ہیں۔
اب ہماری بدنصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلم قرآن مجید کو وہ احترام، وہ اہمیت نہیں دے پا رہے جو ایک اللہ کی کلام کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر۔ ہم جب بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی کا عالم ہو جاتا ہے، تو اس وقت قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں صرف اس لحاظ سے پڑھنے کے لیے کہ میرے گھر میں برکت پڑ جائے، مجھے کچھ ثواب مل جائے۔ حالانکہ قرآن حکیم، قرآن مکرم، اللہ کی یہ بابرکت کتاب قطعاً اس مقصد کے لیے نازل ہی نہیں کی گئی کہ تمہیں اس کا ثواب ملے۔ اللہ نے ثواب رکھ دیا ہے کہ تمہیں میں اجر دوں گا، لیکن مقصد قرآن مجید کا یہ قطعاً نہیں تھا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی طرف ایک ایسی کتاب بھیج رہا ہوں جس کے پڑھنے سے آپ کی امت کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ تو آئین تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، مسودہ تھا کہ اس کے اندر میں نے بتا دیا ہے کہ میرے بندے یہ کام کریں گے تو اولیاء الرحمن میں سے ہو جائیں گے، اور اسی کے اندر ہی بتا دیا ہے کہ یہ کام کریں گے تو پھر اولیاء شیطان میں سے ہو جائیں گے۔ اب پوری دنیا کے انسان دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، میں، آپ، ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، محلے دار، دوست، دشمن، کوئی بھی انسان ہے وہ دو حصوں میں ہے، یا تو وہ اولیاء الرحمن میں سے ہے، اللہ کے ولیوں دوستوں میں سے، یا وہ اولیاء شیطان میں سے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی تیسری قسم کا بندہ ہوں، نہ میں اللہ کا بندہ ہوں نہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہوں۔ دو میں سے ایک میں، ہم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ اب پرکھنا کیسے ہے؟ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میں کس گروپ کا حصہ ہوں؟ تو ہم قرآن کے آئینے میں ہی اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ میرے کہنے سے آپ کچھ نہیں ہوں گے، اور نہ آپ کے کہنے سے میں کسی گروپ کا حصہ بن جاؤں گا۔ یہ تو ہماری بدنصیبی اور بدقسمتی ہے کہ یہ بھی پوری ایک چال کے تحت مسلمانوں کو توڑنے، مسلمانوں کو لڑانے مروانے کی ایک چال چلی گئی کہ ہم ایک دوسرے کو جنت جہنم کے ٹکٹ دینا شروع ہو گئے۔ میرے پاس اللہ کی جنت اور جہنم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں، میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پر ممبر رسول پر کھڑا ہو کر کہوں کہ فلاں فلاں جنتی ہے اور فلاں فلاں دوزخی ہے۔ میرے پاس اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بحیثیت طالب علم، بحیثیت عالم دین، بحیثیت محقق، کوئی بھی ممبر رسول پر کھڑا ہو کر کہے کہ تمہارے اعمال قبول ہیں اور تمہارے اعمال قبول نہیں ہیں۔ یہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ ہم کچھ اندازہ ضرور لگاتے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے ظاہراً کہ اس چیز کو دیکھ کر ہمیں گمان بنا لیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے، یہ غلط سمت میں جا رہا ہے، اور یہ شعور بھی ہمیں قرآن اور سنت سے ہی آیا ہے۔ اب انبیاء نہیں ہیں تو کون کرے گا یہ کام؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کام مولوی کا ہے، یہ کام عالم کا ہے۔ مولوی بحیثیت معنی برا لفظ نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک عالم دین کو مولوی صاحب کہا تو انہوں نے ناگواری محسوس کی کہ مولوی مجھے کہہ دیے ہے۔ تو مولوی برا لفظ نہیں ہے، یہ آپ افغانستان کے لوگوں کو دیکھیں وہ اکثر مولوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عالم، مولوی، مولا، شیخ، اس سارے احتراماً نام لیے جاتے ہیں۔ اب یہ کام صرف شیوخ کا بھی نہیں ہے، علماء کا نہیں ہے، صرف کہہ رہا ہوں علماء کا ان کی اپنی ذاتی حیثیت میں ضرور ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کام ہم سب کا ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے والے ہیں، آپ کا بھی ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے، ہمارے خاندان میں سے جو جمعہ کے لیے بھی نہیں آتا، یہ کام اس کا بھی ہے کہ ہدایت کو سیکھے اور آگے جا کر سکھائے، لوگوں کو بتلائے۔ بلغوا انی ولو آیہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے کوئی ایک بات بھی تم تک پہنچتی ہے وہ آگے پہنچاؤ، اس کو پھیلاؤ۔ اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اب اس امت کا جب نام آیا کہ تم بہترین امت ہو تو کیا اس سے مراد کوئی ایک مسلک ہے؟ اس سے مراد کوئی ایک فرقے کا مولوی ہے؟ یہاں تو مسلک در مسلک، اور اس مسلک کے اندر کئی مسالک، اور اس میں بھی پسند ناپسند کی جاتی ہے علماء کے حساب سے۔ کسی ایک فرقے کو آپ اٹھا کر تو دیکھیں کہ کیا اس فرقے، اس جماعت کے لوگ اس
مسلک، اس عقیدے، اس ہم آہنگی رکھنے والے انسان پر متفق ہیں کسی ایک بندے کے اوپر؟ امام کعبہ ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا ہوا ہے، وہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر جماعتیں کرواتے ہیں، 1,00,000 نماز کا ثواب تو ویسے ہی نماز پڑھنے کا ہے خانہ کعبہ کے اندر، تو جو وہاں پر امامت کر رہا ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو کیا ساری امت مسلمہ امام کعبہ پہ متفق ہے؟ نہیں ہے۔ ہماری اپنی چوائسز ہیں، اپنی پسند ہے، ناپسند ہے، ہم نے اپنا ایک ترازو بنایا ہوا ہے کہ رکوع کے بعد بھئی جو ہاتھ کھڑا ہو کے ہاتھ باندھے گا نا وہ ٹھیک ہے، جو چھوڑ دے گا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، جو چھوڑے گا وہ ٹھیک ہے، جو باندھے گا وہ غلط ہے۔ غلط صحیح کا معاملہ نہیں ہے عزیز بھائیو۔ آپ کو بحیثیت مسلم وقت دینا ہوگا، دین کو پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین کی جستجو میں، تحقیق میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر جا کر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے کوشش کے بعد، اب وہ جو نتیجہ اس نے اخذ کیا نا، بے شک وہ غلطی کیوں نہ، اس کو ایک اجر ضرور ملے گا، کیونکہ اس نے کوشش کی ہے۔ اور اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں، پھر وہ 2 اجر پا لے گا۔ لیکن جو بندہ کوشش ہی نہیں کرتا، ہمارے بحیثیت مسلم ذاتی معاملات اتنے کو خراب ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی، ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی، ان بیچاروں کی تو جرت اور اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر سکتے۔ ہم خود نالائق ہو گئے، نااہل ہو گئے، ہماری اپنی حیثیت ہی وہ نہیں رہی۔ ہم مثالیں آج دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہو گیا، صحابہ اکرام کے دور میں ایسے ہوا، تابعین کے دور میں یہ ہو گیا، تبع تابعین کے دور میں ایسے ہو گیا، عمر فاروق کا دور بڑا تابناک دور تھا، محمد بن قاسم کا دور بڑا کامیاب دور تھا، غوری غزنوی کے بڑے نام لیتے ہیں۔ ہم نام لینے والی قوم ہیں، ہمارے اندر کیا کمی ہے بھائی؟ اللہ نے وہی آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، زبانیں دی ہوئی ہیں نا، دل و دماغ عطا کیے ہوئے ہیں، ہم اس طرف جاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم کمفرٹ زون کے اندر آ گئے ہیں کہ مجھے مشقت نہ کرنی پڑے، مجھے کوئی تانا نہ ملے۔ ہم تو سیدھی سادھی بات کہنے سے بھی کتراتے ہیں۔ نماز ہے نا، کون اختلاف کرتا ہے؟ آپ کسی بریلوی کو، دیوبندی کو، کوئی بھی سادہ سا مسلمان جس نے نہ کبھی اسکول کا منہ دیکھا ہو، نہ کسی مدرسے کا منہ دیکھا ہو، آپ دریا والی سائڈ پہ چلے جائیں، کئی لوگ ایسے ملیں گے، حتیٰ کہ ان کو کلمہ بھی ٹھیک نہیں آتا، ان کو بعض اوقات نبی، رسول اور ولی میں بھی فرق کرنا نہیں آتا کہ حضرت بابا فرید کون تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ کئی ایسے دریا پر لوگ بیٹھے ہیں جن کو یہ فرق کرنا پتہ نہیں ہے کہ نبی، رسول اور ولی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو کہنا کہ بھئی نماز پڑھا کرو، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بھی دعا کرو جی اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ یہ ایک عام سا جملہ چلتا ہے، جی دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ تصور ہے، کانسیپٹ ضرور ہے، اور یار شراب نہ پیا کرو، بس جی دعا کرو اللہ اس لعنت سے مجھے بچا لے۔ وہ مانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور یار تمہارے اندر چورا چکاری کی عادت ہے، اسے چھوڑ دو، یہ باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، بس جی دعا کرو اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ اب تو یہ ہمارے نسل در نسل کام ہو گیا، یہ لڑائی جھگڑے سے بچ جاؤ، قتل عام سے بچ جاؤ، بس جی دعا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ پتہ ہے کہ یہ چیز درست ہے، پتہ ہے یہ چیز غلط ہے، لیکن جب ہم کوئی کام دل سے کرنا نہیں نہ چاہتے تو اگلے بندے کو کہہ دیتے ہوتے جی بس جی دعا کرو۔ میرے عزیز بھائیو، کھانا ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ کھاؤ، تو کسی نے آج تک تو نہیں کہا کہ جی دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں کھانا کھا لوں، کیونکہ پتہ ہے میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اپنے لیے کوئی بھی چیز خریدنی ہو یا کوئی بھی ایسا کام جس پر دل چاہ رہا ہے کہ میں نے کرنا ہے، پتہ ہے کرنا ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ کروں گا، یہ ہو کر رہے گا، مجھے کوئی ہٹا کر تو دیکھے۔ اس وقت تو ہم کبھی دعا کے لیے نہیں کہتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام ہم نہیں کرنا چاہتے ہوتے کئی دفعہ ہم انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ کوئی بندہ کہیں پر کہتا ہے نا کہ یار آنا میرے پاس، انشاءاللہ آؤں گا، اس کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کو نہیں جانا۔ ہم نے انشاءاللہ کا لفظ جو ہے نا وہ ویسے ہی بدنام کیا ہوا ہے۔ کئی دفعہ اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے تم نہیں آؤ گے،
یہ میرا کام کر دو، انشاءاللہ کر لیں گے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جو اسلامی شعار ہیں یہ بڑے خوبصورت الفاظ اور جملے ہیں، یہ تو تصدیقی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم یہ الفاظ اس وقت بولیں گے جب ہمارا دل، دماغ اور زبان ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ خود کو دھوکہ دیں تو دوسروں کو دھوکہ دیں۔ آج میں آپ کے سامنے مختصر قرآن مجید، آپ سارے دوست اب آپ پڑھتے ہیں، آپ میں سے بعض نے ترجمہ قرآن مجید بھی پڑھا ہوا ہوگا۔ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو 15 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ یہ 15 نصیحتیں یہاں پر اس خطبہ جمعہ میں بیان نہیں ہو سکتی، وہاں پر ایک ایک ایسی نصیحت ہے، ایک ایک ایسی نصیحت کہ اس پر کئی خطبات جمعہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن مختصراً کہ اللہ ہمیں وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک پیغام دے کر جانا چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم جب گھروں میں جائیں تو گھر کے اندر کچھ ترجمے والا قرآن کھول کر پہلے اس کا خود مطالعہ کریں، پھر بلوا لیں اپنے بچوں کو بھی، بیوی کو بھی، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو بلوا لیں، جو بھی گھر کے افراد ہیں کہ آؤ یار اللہ کے قرآن کو آج پڑھتے ہیں۔ آپ یقین مانیے آج دین کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو آگے پھیلانا اس دور سے اتنا آسان ہے کہ اس کی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے جو دور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ بڑا مشکل دور تھا وہ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری پر فساد ہی فساد تو تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک پر کسی کو کیا اختلاف تھا؟ آپ نے تاریخ پڑھی ہے، آج تک کسی غیر مسلم نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر انگلی نہیں اٹھائی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹے تھے نعوذ باللہ، وہ خیانت کرتے تھے، وہ گالم گلوچ کرتے تھے، وہ بے عمل تھے۔ کوئی کافر اٹھتا تو صحیح نا، مخالفت میں تو لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ جب مخالفت ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے، تھانے کچہری والا جب کوئی FIR کٹوائی جائے کتنے جھوٹ اس میں لکھوائے جاتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ میں اتنے ڈنڈے سوٹے تھے، فلاں کے پاس پستول تھا، فلاں توپ لے کر آ گیا، یعنی کہ تماشا اتنا لگایا جاتا ہے اس کے اندر کہ اگلے کا خاندان ہی برباد ہو جائے، یہ بچا ہی نہ۔ کسی نے جرت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی اعتراض کر کے تو دکھائے؟ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی منت سماجت کی ہو کہ میری تعریف کرتے رہنا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار بولتا رہا ہے، آپ نے کیا ہی وہ ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو موقع ہی نہیں فراہم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے بحیثیت والد ہو، تھوڑا سا دور ہمیں پتہ چلتا ہے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عزت فرمایا کرتے تھے۔ باپ ویسا کوئی بن کے تو دکھائے۔ بحیثیت بھائی، تھوڑا سا ایک واقعہ ملتا ہے، سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، لیکن حضرت شیمہ جو دائی حلیمہ کی بیٹی تھی، رضائی بہن تھی، ان کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے قبیلے کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا اور ان کے خاوند کو قید کر کے لایا گیا، اور حضرت شیمہ جب تشریف لائیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ جاؤ محمد کو پیغام دو کہ تمہاری بہن شیمہ آئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی احترام فرمایا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرماتے تھے۔ اٹھے، چادر بچھائی، اپنی بہن کو بٹھایا، اور نہ صرف اس کے خاوند کو رعا کیا بلکہ اس وقت کے جتنے بھی قیدی تھے اپنی بہن کے احترام میں سارے کے سارے رعا فرمائے۔ بہنوں کا مقام، خاوند بنے ہیں تو ایسے بنے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے پہلو ہیں نا، بحیثیت خاوند، بحیثیت باپ، بحیثیت دوست، حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کی دوستی، بحیثیت معلم، بحیثیت سپہ سالار، جو بھی پہلو اٹھائیں وہ سارے کا سارا سبق تھا میرے اور آپ کے لیے۔ یہ کوئی اپنے آپ کو ثابت کرنا مقصد نہیں تھا کہ دیکھو میں کتنا کامیاب ہوں، یہ سبق تھا اس امت کے لیے کہ اگر اس پہلو پر چلتے رہو گے تو یہ تمہارا صراط مستقیم ہے۔ عزیز بھائیوں، آج بھی بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اصل راستے کو پہچانیں، ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ اتنی کمیاں ہیں کہ اب یقین مانیے واللہ العظیم، اللہ کے گھر میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں
کہ یہ بات کرنا عادت لگتی ہے. یہ جو جمعے پڑھاتے ہیں، دروس دیتے ہیں نا، درس قرآن بھی ہو رہا تھا عشاء کے بعد، درس حدیث بھی ہو رہے ہوتے ہیں عصر کے بعد، خطبات جمعہ بھی ہو رہے ہیں، سیرت النبی کانفرنسز بھی ہو رہے ہیں. یہ صرف ایک دکھاوا، ایک روٹین، ایک عادت معلوم ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے عمل تو کرنا نہیں ہوتا. نہ بات کرنے والے نے عمل کرنا ہے، نہ سننے والے نے عمل کرنا ہے. یہ فکر کیسے پیدا ہوگی؟ جس دن میرے اندر، آپ کے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی نا کہ میں نے محمدی بننا ہے، میں نے امتی بننا ہے، میں نے مثالی مسلمان بننا ہے، تو پھر بندہ اپنی ذات سے شروع کرے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کے اس پرفتن دور کے اندر کوئی شخص اگر اتنا کر لے کہ میری ذات سے کسی کو اگر فائدہ نہیں نہ پہنچتا تو میری ذات سے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے. یہ اصول بنا لیں ایک کہ اگر میں کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہوں تو کم از کم میں کسی کے لیے نقصان دہ بھی نہ بنوں. یہ بندہ بھی اپنی آخرت بنانے میں کہیں نہ کہیں کردار ادا کر رہا ہے. لیکن ہم میرے عزیز بھائیوں اس حد تک منفی سوچ کی انتہا کو چلے گئے ہیں کہ ہم نہ صرف غیروں کو جو خونی رشتے نہیں ہیں ان کی بات نہیں کرتا، ہم ان رشتوں کے حوالے سے اتنے منفی ہو چکے ہوئے ہیں کہ جو خونی ہیں، چاہے ماں کی طرف سے ہیں چاہے باپ کی طرف سے ہیں، ہمارا بس نہیں چل رہا کہ ہم ان کو ایسی جگہ پر مانیں جہاں پر ان کو پانی کا گلاس بھی نہ ملے. ہماری نظر ان کی جائیدادوں پہ ہے. خاندان کے اندر اگر کوئی ترقی کر رہا ہے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، کاروبار کر کے، باقیوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ بڑا آگے بڑھ رہا ہے، اس کے پاؤں کھینچو. یہ تو بحیثیت مسلم ہی ہمیں تقویت دینی تھی ایک دوسرے کو. مسلمانوں کی مثال ایک دیوار کی طرح، ایک عمارت کی طرح نبی کریم نے بتائی ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. ہم تو توڑنے والے لوگ ہیں. آج جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے آپ دیکھیں کتنی بے حیثی ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ 58 اسلامی ممالک، کسی کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، کسی کے پاس ذخائر ہیں بے شمار معدنیات کے، اللہ کی نعمتوں کے، کوئی مالا مال ہیں، کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ فلسطین کے اندر پانی کا گلاس بھی پہنچنے دیا جائے. ایک چھوٹا سا خطہ، ساہیوال سے بھی چھوٹا ہے وہ. لیکن سارے کے سارے مسلمان ہم اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ چلو یار ان کے لیے دعا ہی کرتے رہو. میرے عزیز بھائیوں جب وقت آیا نا لڑائی کا، جہاد کا، میدان عمل میں آنے کا، تو اس وقت امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ میدانوں میں آئے ہیں. انہوں نے پھر اس وقت مسند چھوڑی ہے، انہوں نے اس وقت مدرسہ چھوڑ دیا، تعلیم و تعلم چھوڑ کر میدان عمل میں آ گئے ہیں وہ لوگ. اور کون سا عذاب آئے اس امت کے اوپر. ہماری حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس وقت خانہ کعبہ کے اوپر حملہ ہو جائے نا تو ہم ادھر بیٹھ کر کہیں گے کہ یار بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، مذمت کرتے ہیں. ہم تو خانہ کعبہ کے لیے بھی نہیں اٹھیں گے. کیونکہ ہمارے لیے دنیا کی محبت، کمائی، اپنی اولاد کی محبت اس انتہا کو جا پہنچی ہے کہ اب ہم کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری باطل قوتیں، کافر، مشرک تمہارے اوپر بھیڑیوں اور درندوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے. یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی. یا رسول اللہ کو مالی وسائل کم ہو جائیں گے؟ نہیں، مال بھی بے انتہا ہوگا، آج سے کہیں زیادہ ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عسکری طاقت کمزور ہو جائے گی؟ نہیں، عسکری طاقت آج سے کہیں بڑھ جائے گی، ایٹمی طاقتیں بن جاؤ گے. اے اللہ کے رسول پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ کافر قوتیں کیوں ٹوٹ پڑیں گی، کیوں زوال آ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم لوگ موت سے نفرت کرنا شروع کر دو گے اور دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گی. یہ آج ہوا پڑا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے. اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہوگا کہ افغانستان کے لیے یورپین کنٹریز نے ویزے کھول دیے ہیں کہ افغانی نوجوان آئے ہمارے ملکوں میں. اب ان کو پتہ لگا کہ جب تک یہ لڑائی والی قوم ہے ان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. دنیا نے تجربے کر کے دیکھ لیے، نیٹو کے محاذ نے پورا زور لگا دیا ایڑی چوٹی کا، لیکن افغانستان کے اندر کامیابی نہیں ملی. اب ان کا پروگرام کیا ہے کہ ان کو اپنے ملکوں کے اندر بلاؤ،
اپنے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں تعلیم دلواؤ، آئندہ آنے والی نسلوں کو دنیا اتنی دے دو کہ ان کے اندر سے جہاد، دین، یہ ان کا جو افغانی کلچر ہے یہ ایسے ختم کر دو کہ آنے والی نسلیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں جس طریقے سے پاکستان کے اندر کھڑی ہوتی ہیں۔ ہم پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1947 میں ہم آزاد ہو چکے ہیں؟ کوئی آزادی نہیں ہے، آج بھی حکم ان کے چلتے ہیں۔ میرے پاس اور آپ کے پاس تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی ملک سے پیٹرول لے سکیں، ہم اپنی مرضی سے کسی ملک سے گیس نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اعلی کار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمیں وہ کام کرنے ہی نہیں دیتے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ہی اندر سے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہی دعوت فکر ہے کہ ہم ان خطبات جمعہ کو روایت نہ بنائیں، روٹین نہ بنائیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ میں نے آج جمعہ کی تیاری کی اور اپنا ایک فرض ادا کر دیا ہے۔ جمعہ تربیت کا دن ہے۔ یہ خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے، یہاں پر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پتہ ہے 1:30 بجے جماعت ہونی ہے تو 1:28 پہ پہنچ جانا ہے کہ 2 منٹ جماعت میں رہتے ہیں۔ خطبات سننے کا شوق بھی نہیں ہے۔ اور شوق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ذہن یہ ہے کہ روٹین کی تقریر ہوگی اور ہم نے سن کے گھروں کو چلے جانا ہے، واپس جانا ہے، جا کر بریانیاں بھی کھانے ہیں، روٹین کے کام کرنے ہیں، کوئی دکانیں کھول لیں گے، وہی دنیا ہماری۔ پورا ہفتہ ہم پورے شیطانی معاملات میں مکمل ملوث ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور پھر جمعہ آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ایک جمعہ سے جو دوسرا جمعہ ہم نے پڑھا، بیچ میں سارے معاف۔ نہیں عزیز بھائیو، اللہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ بندے کس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کو ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ واللہ العظیم اگر ابو جہل کو پتا ہوتا نا کہ 2023 کا مسلمان وہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن اپنے نبی کی بات کو نہیں مانے گا، اس نے کلمہ پڑھ لینا تھا۔ اس نے تو دیکھ لیا تھا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کی بات پر کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک اشارہ ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنے نبی کی بات کو فوراً عملی جامہ پہنا دیتے ہیں۔ ہم سنتے بھی ہیں۔ ناپ تول میں کمی، یہ جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں نا سورہ بنی اسرائیل کی 22 سے لے کر 39 تک، ان کا مطالعہ ضرور کریں۔ 15 بڑی قیمتی نصیحتیں بتائی ہیں اللہ رب العزت نے کہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اے میرے پیغمبر بتاؤ کہ یہ کام کریں، یہ کام نہ کریں۔ اور یہی سارے کام آج ہمارے اندر سے ختم ہوئے جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ اور اگر یہی سارے کام اپنے اندر ہم اپنا لیتے ہیں، منع کرنے والے کام چھوٹ جائیں اور کرنے والے کام شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے اس قرآن کی برکت سے آج بھی ہمارا عروج ویسا ہی ہو سکتا ہے جس طریقے سے ماضی میں ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عزیز بھائیو، فلسطین کے حوالے سے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، وہ اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا نے اتنا واضح طور پر وہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا ہے جیسے وہاں پر ہم پھر رہے ہوں۔ وہ بچوں کی دبی ہوئی لاشیں لینٹروں کے نیچے، ٹانگیں باہر ہیں، دھڑ اندر دبے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے زخم ڈاکٹروں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ مجھے چوٹ لگی ہے، جیسے ان کی معصومیت ہے۔ باپ کے کندھے کے ساتھ بچہ لگا ہوا ہے اور وہ ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے کہ اس کی نا سانس گھٹ رہی ہے، جلدی کریں۔ اب ڈاکٹر بیچارہ ایک ایک بیڈ پر، زمینوں پر بچے لیٹے ہوئے ہیں، وہ 2 منٹ مانگتا ہے، واپس دیکھتا ہے تو وہ بچہ باپ کے کندھے کے اوپر جان دے چکا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر ایسے حالات ہیں۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ یاد رکھیں، یہ ٹیسٹ کیس ہے۔
وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اگر نا مسلمان نہیں ہلتا تو پھر اگلے ملک میں بھی قدم رکھ لو، اگلے ملک میں بھی، اور وہ یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہمیں آزما چکے ہیں۔ عراق میں بھی انہوں نے ہمیں آزمایا، افغانستان میں بھی آزمایا، چیچنیا بوسنیا میں بھی آزمایا، یمن شام میں بھی آزمایا، کشمیر کے اندر بھی آزمایا، کہیں امت اکٹھی ہوئی ہے؟ ہمارے تو آپس کے OIC بنی ہوئی ہے، اور وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں کبھی ان کے اجلاس پہ غور کریں، ان کے چہرے آپس میں نہیں مل رہے ہوتے۔ یہ سارے کے سارے دستے راز بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے۔ اللہ سے دعائیں ضرور ہم کریں، اللہ ہمیں بھی اپنے پیغمبر اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بچے عزیز و کارب بستے ہیں، سب کو امن و امان کی زندگی عطا فرما۔ اور اے اللہ اس وطن عزیز جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہم بڑے آزاد بیٹھے ہیں، میں ادھر آیا اپنی بات کر کے خوشی کے ساتھ چلا جاؤں گا، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ اذان نہیں پڑھنے دیتے لاؤڈ سپیکر کے اوپر۔ ہماری بچیوں پر فرانس پر پابندی ہے کہ کوئی بھی مسلمان بچی پردے کے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتی۔ تو پاکستان میں خیر بہت ہے، حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے کہ ہم بھی ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں نا، ہم لازمی طور پر چاہتے ہیں کہ سب کے کام رک جائیں، پہلے میرا ہو جائے، اور ناجائز کام ہو تو ہم خود پیسے دے کر وہ کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود قوم اپنی کوشش نہیں کرتی اپنی حالت بدلنے کی۔ جب ہم اپنی کوشش کریں گے نا حالت بدلنے کی، حالت بدلنے سے مراد لباس وضاقتہ کی بات نہیں کر رہا، حالت بدلنے سے مراد کہ ہم اپنی روٹین کی زندگی کو قرآن اور سنت کے تابع کرنا شروع کریں۔ ایک ہی رات میں ہم کوئی بہت بڑے شاید ولی نہ بن پائیں، شروع کرنا ہے اپنے اوپر کام، رات کو سوتے وقت محاسبہ کرنا ہے کہ آج کے دن میں کتنے کام ایسے کیے جن سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی تھی۔ اے اللہ میں کل سے اس میں سے کوئی کمی کروں گا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، لین دین کے معاملات، وعدوں کی پاسداری، ایک دوسرے کے ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے معاملات، ان پر بڑی گہری نظر رکھیں تاکہ ہمارا ضمیر مطمئن جس دن ہو جائے گا نا کہ بحیثیت انسان میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور میرا رب انشاءاللہ مجھ سے راضی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میں گمان رکھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کبھی غیبت کا سوال نہیں کریں گے۔ کیونکہ میرے پاس جب کوئی بندہ کوئی آ کر کسی کی بات کرنا شروع کرتا ہے میں اس کو خاموش کروا دیتا ہوں، نہ میں غیبت کسی کی کرتا ہوں نہ سنتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم غیبتیں بھی بہت کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ہمیں اس سے بھی ہٹنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتحاد امت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو باقاعدہ طور پر پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام